مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق إلى الصراط المستقيم والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه إلى آخر الآيات صدق الله العظيم. گزشتہ ہفتے رجب کی کچھ رسومات کے متعلق ضروری اور اہم باتیں ہمارے سامنے آئی تھیں کہ بعض مسلمان 22 رجب کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے وفات کی خوشی میں بعض مسلمان 22 رجب کو امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے موت کی خوشی میں نادانستہ طور پر، نادانستہ کا مطلب ہے کہ ان کو معلوم نہیں کہ ہم ایسا کیوں کر رہے ہیں، یعنی انجانے پن میں، تو بعض مسلمان 22 رجب کو امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے موت کی خوشی میں، صحابی کے موت کی خوشی میں نادانستہ طور پر، انجانے پن میں اپنے گھروں میں میٹھی روٹیاں یا میٹھا یا ایک قسم کا مخصوص پکوان بناتے ہیں جو شریعت کی نگاہ میں سراسر ناجائز اور حرام ہے۔ تو بعض مسلمان 22 رجب کو امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے موت کی خوشی میں نادانستہ طور پر، ان کو معلوم نہیں ہم کیوں کر رہے ہیں، نادانستہ طور پر اپنے گھروں میں ایک قسم کا مخصوص پکوان بناتے ہیں جو سراسر ناجائز اور حرام ہے، یا تو بدعت کی وجہ سے یا رسمیت کی وجہ سے یا صحابی کے موت کے خوشی کی وجہ سے۔ تو کچھ باتیں گزشتہ ہفتے ہمارے سامنے آئی تھی۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصاً اور پوری انسانیت کو عموماً ایک بہت بڑا تحفہ ملا ہے معراج کی شکل میں۔ ایک قول تو یہ ہے کہ معراج ربیع الاول میں ہوئی، ایک قول یہ ہے کہ معراج ربیع الثانی میں ہوئی، ایک قول یہ ہے کہ معراج رمضان میں ہوئی، ایک قول یہ ہے کہ معراج شوال میں ہوئی، اور ایک قول یہ ہے کہ معراج رجب المرجب میں، یعنی جس مہینے سے ہم لوگ گزر رہے ہیں اس مہینے کی 27 تاریخ کو ہوئی۔ بعض علماء نے اسی کو راجح قرار دیا ہے۔ راجح کا مطلب ہے کہ ان کے نزدیک سب سے اچھی رائے یہ ہے کہ معراج 27 رجب المرجب کو ہوئی، ان کے نزدیک یہ اچھی رائے ہے۔ 5 قولوں میں سے، 5 باتوں میں سے سب سے اچھی رائے یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج 27ویں رجب المرجب کو ہوئی۔ اب اس کی صورت کیا بنی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی بیوی کا انتقال ہو گیا، چہیتی بیوی، ہم سب کی ماں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہو گیا۔ آپ کے چہیتے چچا اگرچہ مسلمان نہیں تھے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاون بہت تھے، آپ کا بہت ساتھ دیتے تھے، ہونے والے حملوں کو روکا کرتے تھے۔ ابو طالب مسلمان نہیں تھے
لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے ہمت بہت تھی، ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ تو چہیتی پیاری سب سے پہلی بیوی، ہم سب کی ماں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتقال ہوا۔ اسی سال میں ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا۔ تو گویا دو بڑے بڑے پہاڑ مصیبتوں کے آپ پر ٹوٹ گئے۔ اسی وجہ سے جس سال میں ان دونوں کا یعنی بیوی اور چچا کا انتقال ہوا، اس سال کو عرب لوگ عام الحزن کہتے ہیں۔ عام الحزن کا مطلب ہے غم کا سال، مصیبتوں اور پریشانیوں والا سال، کہ مدد کرنے والے چچا بھی چلے گئے، ساتھ دینے والی بیوی بھی چلی گئی۔ جب دونوں کا انتقال ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ اب میرے گاؤں والے تو میری بات سنتے نہیں، اب ذرا ہم اپنے علاقے کو، اپنے گاؤں کو چھوڑ کر دوسرے علاقے اور دوسرے گاؤں میں جا کر محنت کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے پھر طائف گئے۔ فضائل اعمال میں حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے بہت تفصیل سے وہ واقعہ لکھا ہے، ہم میں سے اکثر نے پڑھا سنا ہوگا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے، ان کو دعوت دی، انہوں نے انکار کیا۔ اوباش بچوں کو، آوارہ بچوں کو، بگڑے ہوئے بچوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا۔ وہ تالیاں بجاتے، چڑھاتے، پتھر مارتے۔ حدیثوں میں لکھا ہے اتنے پتھر مارے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن سے خون نکلنے لگا، بدن کا خون پیروں میں آ گیا۔ جب آپ تھک ہار گئے تو پھر ایک درخت کے نیچے آپ بیٹھے، جہاں پر وہ دعا ہے جو حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال میں لکھی۔ اس دعا کے الفاظ یہ تھے کہ اے اللہ، میں تجھ سے شکایت کرتا ہوں اپنی کمزوری کی، کہ میں ان کو صحیح ڈھنگ سے سمجھا نہیں سکا۔ اے اللہ، میں تجھ سے شکایت کرتا ہوں اپنی بے بسی اور بے کسی کی۔ پھر آخری الفاظ یہ تھے، جب وہ فرشتے آئے تو آخری الفاظ یہ تھے اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون۔ اے اللہ، تو میری قوم کو ہدایت دے دے، کیونکہ وہ مجھے نہیں جانتی کہ میرا مرتبہ کیا ہے۔ مولانا نظام الدین میں جب یہ واقعہ سنا رہے تھے تو اس کے بعد میں ایک جملہ سنایا، بہت دھیان سے سنیں اس کو۔ جب وہ فرشتے آئے، آپ حکم دو ہم دونوں پہاڑوں کو ملا دیں تاکہ پورا گاؤں درمیان میں پیس جائے۔ ہوا والا فرشتہ آیا، آپ اجازت دو ہم زوردار ہوا چلائیں تاکہ سب بڑھ جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو چھوڑ دو، اگر یہ لوگ مسلمان نہیں ہوئے تو مجھے اللہ سے امید ہے کہ ان کی نسل اور ان کے گھرانوں میں پیدا ہونے والے بچے اسلام لائیں گے۔ یہ اگر نہیں لائے تو مستقبل میں، آئندہ زمانے میں ان کے گھروں میں ایسے بچے پیدا ہوں گے جو بچے مجھ پر ایمان اور اسلام لائیں گے۔ تو مولانا یہ کہہ رہے تھے کہ جو لوگ ابھی دنیا میں نہیں آئے، جو لوگ ابھی دنیا میں نہیں آئے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دین کی فکر کر رہے ہیں، کیونکہ اگر یہ ختم ہو گئے تو پھر اولاد کہاں سے ہوگی؟ سلسلہ نسل ہی ختم ہو جائے گا۔ ان کو چھوڑ دو تاکہ ان کے پیٹوں سے جو بچے پیدا وہ تو کم سے کم ایمان لائیں۔ تو مولانا یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کی فکر کر رہے ہیں جو ابھی دنیا میں نہیں آئے، اور ہم عجیب امتی ہیں کہ جو لوگ دنیا میں ہیں، جو لوگ ہمارے اپنے ہیں، ہم ان کے بھی دین کی کوئی فکر نہیں کی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف سے واپس آئے تو کہتے ہیں کہ ایک مدت کے بعد میں ام ہانی کے گھر میں لیٹا ہوا تھا، اور ایک قول یہ ہے کہ میں حتیم میں لیٹا ہوا تھا۔ آپ نے کیلنڈروں میں دیکھا ہوگا، اور جو لوگ وہاں گئے انہوں نے تو دیکھا ہی ہوگا، وہ جو خانہ کعبہ کی 4 دیواری ہے اس کے قریب میں گول چاند کی طرح نشان ہے، چھوٹی چھوٹی دیواریں بنی ہوئی، اس کو حتیم کہتے ہیں۔ حتیم یہ خانہ کعبہ ہی کا حصہ ہے۔ جس نے حتیم میں نماز پڑھی
گویا اس نے کعبے کے اندر نماز پڑھی. چونکہ مسلمانوں کے پاس کے حلال پیسے ختم ہو گئے تھے، حلال پیسوں کے کم ہونے کی وجہ سے وہ جو چاند نما حصہ ہے جس کو حتیم کہتے ہیں اس کو چھوڑ دیا گیا تھا. مسلمانوں کے پاس کے حلال پیسے ختم ہو گئے تھے. پیسے کم تھے، جگہ زیادہ تھی. حلال پیسے کم تھے، جگہ زیادہ تھی، تو وہ جو حتیم کا حصہ ہے اس کو چھوڑ دیا گیا. تو حتیم وہ خانہ کعبہ ہی کا حصہ ہے. جس نے حتیم میں نماز پڑھی گویا اس نے خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھی. تو ایک قول یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی کے گھر میں تھے. ایک قول یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حتیم میں تھے. اب دونوں کو اگر ملایا جائے تو اس کی صورت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے مکان میں تھے. کہتے ہیں کہ میری ادھ کچری نیند تھی، یعنی مکمل سویا بھی نہیں تھا اور مکمل جاگ بھی نہیں رہا تھا. اپنی زبان میں کہتے ہیں کچی نیند، ابھی لگ رہی تھی بس. تو میری اوپر کی چھت پھٹی، جس گھر میں میں قیام کر رہا تھا چھت پھٹی. جبریل علیہ السلام آئے اور میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے حرم میں لے گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے اٹھے اور حتیم میں جا کر سو گئے. ارے اس کو سمجھانے کی کوئی ضرورت ہے نہیں. عام طور پر جماعت میں ایسا ہوتا ہے، امیر صاحب نے کبھی جلدی اٹھا دیے تو یہاں سے اٹھا وہاں جا کے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں تھے. اوپر کی طرف سے جبریل علیہ السلام چھت پھاڑ کر آئے نیچے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا اور کیا الفاظ تھے، ان ربک یقرؤک السلام. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رب آپ کو سلام کرتا ہے. وَإِنَّ رَبَّكَ يُشْتَاقُ إِلَيْكَ، اور آپ کا رب آپ کی ملاقات کا منتظر ہے. چلیے آپ اللہ سے ملاقات کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھے، حتیم میں آئے، سو گئے. جبریل علیہ السلام نے دوبارہ اٹھایا. پھر یہ جو ہنسلی ہے یہاں سے لے کر ناف تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے حصے کو چیرا گیا، چاک کیا گیا. پھر آپ کا سینہ مبارک چاک کر کے آپ کا دل نکالا گیا، اس کو زمزم سے اچھی طرح دھویا گیا. ایک بہت بڑا پیالہ پنچا، اپنے جیسے بڑے بڑے شین ہوتے ہیں ایسا سنہری کلر کا ایک تشت لایا گیا، ایک بہت بڑی پلیٹ لائی گئی، وہ ایمان اور حکمت سے بھری ہوئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو چاک کر کے آپ کا دل نکالا گیا، اس کو زمزم سے دھویا گیا. پھر وہ ایمان اور حکمت سے بھرا ہوا سنہری کلر کا جو تشت تھا، بڑی پلیٹ تھی، وہ پوری ایمان اور حکمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اڈیل دی گئی، یعنی ڈال دی گئی. پھر آپ کا آپریشن ہو گیا، اس کو سی دیا گیا. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں. اب یہاں سے وہ سفر شروع ہوا ہے. تو دو جملے ذرا دھیان سے سنیں ہم. مکہ مکرمہ یہاں سے لے کر بیت المقدس ملک شام، یعنی بیت اللہ سے لے کر بیت المقدس، یہ جو سفر ہے اس کو اسرا کہتے ہیں. بیت اللہ سے لے کر بیت المقدس تک یہ جو سفر ہوا اس سفر کو اسرا کہتے ہیں. اور پھر بیت المقدس سے ساتوں آسمانوں کو جو سفر ہوا اس کو معراج کہتے ہیں. پھر سنیں ہم دوبارہ. بیت اللہ سے لے کر، حرم شریف سے لے کر، مکہ مکرمہ سے لے کر بیت المقدس یا بیت المقدس کہیں، مکہ مکرمہ سے لے کر بیت المقدس تک یہ جو پورا سفر ہے اس کو اسرا کہتے ہیں. اور پھر بیت المقدس سے جو آسمانوں کا سفر ہوا، جنت اور جہنم کی زیارت ہوئی، اللہ تعالیٰ سے بات چیت ہوئی، ہم کلامی ہوئی، اس سفر کا نام معراج ہے. لیکن کبھی کبھی پورے سفر کو اسرا کہہ دیتے ہیں، کبھی کبھی پورے سفر کو معراج کہہ دیتے ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے، یہ دو لفظ الگ الگ ہیں.
حقیقت یہ ہے کہ بیت اللہ سے لے کر بیت المقدس اس سفر کو اسرا کہتے ہیں۔ بیت اللہ سے لے کر بیت المقدس، مکہ مکرمہ سے لے کر ملک شام، اس کو کہیں گے اسرا۔ اور پھر بیت المقدس سے لے کر آسمانوں کا سفر، جنت اور جہنم کا دیدار اور زیارت، اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی، اس کو کہتے ہیں معراج۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دونوں کو معراج کہہ دیتے ہیں، کبھی کبھی دونوں کو اسرا کہہ دیتے ہیں، وہ بھی درست ہے، لیکن اچھی بات یہ ہے کہ دونوں کو الگ الگ کریں۔ بیت المقدس سے، بیت اللہ سے بیت المقدس کا جو سفر ہے، اس کا ثبوت تو قرآن سے ہے۔ بیت اللہ سے لے کر بیت المقدس آپ کا یہ جو سفر ہوا، اس سفر کا تذکرہ تو قرآن میں ہے۔ اللہ کہتے ہیں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، بڑی پاک ہے وہ ذات، بڑی پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات اور رات کے تھوڑے سے حصے میں اپنے بندے کو بیت اللہ سے بیت المقدس لے گیا۔ بڑی پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات اور رات کے تھوڑے سے حصے میں اپنے بندے کو بیت اللہ سے بیت المقدس لے گیا۔ اس کو بیت المقدس بھی کہہ سکتے ہیں، بیت المقدس بھی، دونوں ایک ہی ہے۔ اس سفر کا تذکرہ تو قرآن میں ہے، اور وہ جو مسجد اقصی سے پھر آسمانوں کا سفر ہے، اس کا تذکرہ احادیث میں ہے۔ یعنی پہلے حصے کا تذکرہ قرآن میں اور دوسرے حصے کا تذکرہ احادیث صحیحہ میں، صحیح حدیثوں سے ثابت ہے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی معراج کا انکار کر دے تو گویا اس نے قرآن کی ایک آیت کا انکار کیا ہے، اور جو قرآن کی ایک آیت کا انکار کرے وہ بھی ایسا ہی کافر ہے جیسے کہ کوئی پورے قرآن کا انکار کرے۔ تو جہاں پورے قرآن کا انکار کرنے والا کافر ہے، وہیں پر قرآن کی کسی آیت یا آیت کے کسی جز اور حصے کا انکار کرنے والا بھی اسلام سے نکل جاتا ہے۔ اب یہ سفر کیسے ہوا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ دونوں میرے پاس آئے، حضرت جبریل علیہ السلام اور حضرت میکائیل، یہ دونوں آئے۔ ان کے پاس ایک سواری تھی سفید کلر کی، گدھے سے بڑی، خچر سے چھوٹی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ دونوں میرے پاس آئے، جبریل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام۔ تو ان کے پاس ایک سواری تھی، کلر سفید، گدھے سے بڑی، خچر سے چھوٹی، جس کو ہم اپنی زبان میں براق کہتے ہیں۔ براق بنا ہے برق سے، اور برق کی معنی بجلی، تو اس کی جو رفتار تھی، اس کی جو اسپیڈ تھی، وہ بجلی کی طرح تھی، اس لیے اس کو براق کہتے ہیں۔ اسپیڈ کتنی تھی؟ علماء فرماتے ہیں کہ چٹیل میدان ہو، پلین میدان، ہموار میدان ہو، پلین، آدمی یہاں کھڑا رہے اور جگہ اگر ہموار ہو تو کتنے دور کا نظر آئے گا؟ تو وہ جانور ایک قدم اٹھانے کے بعد جب دوسرا قدم رکھتا تھا تو اس کا دوسرا قدم وہاں جاتا تھا جہاں پر آدمی کی نگاہ جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں منتہائے نظر۔ ایک آدمی یہاں کھڑا ہو تو جتنے دور کا اس کو نظر آئے گا، یہ دونوں چھلانگوں کے درمیان کا فاصلہ ہے، اس کا دونوں قدموں کے درمیان کا فاصلہ ہے۔ جب وہ سواری لائی گئی تو وہ جانور بدکنے لگا، شوخی کرنے لگا، اپنی زبان میں کہے کہ وہ جانور بجھاڑ گیا۔ جبریل علیہ السلام کہنے لگے تجھے معلوم ہے یہ کون ہے؟ یہ اللہ کے لاڈلے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان سے اچھا دنیا میں کوئی نہیں آیا۔ چنانچہ اس جانور نے بدکنا بند کر دیا۔ ایک روایت میں ہے کہ جبریل علیہ السلام نے اس کی رسی پکڑی، اس کی لگام پکڑی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بیٹھے۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے تھے
جبریل علیہ السلام پیچھے تھے۔ اب یہ سفر شروع ہوا تو ہم کو تو ایسا لگتا ہے کہ بس سواری پر بیٹھے اور پہنچ گئے وہاں جنت میں۔ جیسے ہم لوگ بولتے ہیں مکہ مدینہ، تو ایسا لگتا ہے جیسے سنگاپور داراپور بول رہے ہیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں مکہ اور مدینہ 2-2.5 کلومیٹر کا فاصلہ ہوگا، جبکہ تقریباً 450 کلومیٹر کا فاصلہ۔ تو ایسے یہ جو سفر ہے کہ سواری پر بیٹھے اور پہنچ گئے، ایسا نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم براق پر بیٹھے، اور وہ براقوں کی تصویر آپ لوگوں نے بعض گھروں میں دیکھی ہوگی، وہ اپنے پنجگوشے میں بھی ہے۔ ایک صاحب کے گھر پہ مستورات میں بات کرنے گئے تو سامنے ہی رکھا ہوتا ہے، یہاں کرسی اور سامنے وہ براق۔ وہ براق کی شکل آپ نے دیکھا ہوگا بعض مرتبہ کہ ایک گھوڑا ہے، اس کو عورت کی شکل دے دی گئی، اس کو پر بنا دیے گئے۔ یہ براق کی شکل نہیں ہے۔ براق کیسا ہے اس کو تو بیٹھنے والا جانتا ہے اور جس نے بھیجا وہ جانتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ وہ سواری کی ہیئت کیسی تھی۔ البتہ جن لوگوں نے اپنے گھروں میں وہ براق کی تصویر لگائی ہے، اس کا بڑا نقصان یہ ہے کہ ان کے گھروں میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لا تدخل الملائکۃ بیتا، لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ صور، کہ جس گھر میں تصویریں ہوں اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ جس گھر میں تصویریں ہو، تصویر، اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ دوسرے فرشتے آئیں گے، روح نکالنے والے آئیں گے، بیمار ہو گیا وہ فرشتے آئیں گے، لیکن رحمت کے فرشتے، نفع پہنچانے والے فرشتے اس گھر میں نہیں آئیں گے جن گھروں میں تصویریں ہو۔ اب چاہے وہ تصویریں لٹکی ہوئی ہو یا البموں میں لپیٹ کر اس کو کسی باکس میں، الماری میں، صندوق میں رکھ دیا ہو، دونوں ایک ہی ہیں۔ تو براق کی وہ تصویر نہیں ہے جو عام طور پر مسلمانوں کے گھروں میں ہوتی ہے۔ اس کی شکل کیا ہے اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم براق پر بیٹھے، اب براق نے چلنا شروع کیا۔ ایک جگہ آئی تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا رکو، اترے وہاں پر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا نماز پڑھو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر 2 رکعت نماز پڑھی۔ وہ 2 رکعت ان کی نماز تھی، ہماری نماز نہیں کہ پہلی رکعت میں والعصر، دوسرے میں انا تینا۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے، کیا قیام، کیا رکوع، کیا سجدہ، قومہ، جلسہ، 2 رکعت نماز پڑھی۔ جبریل علیہ السلام پوچھ رہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو معلوم ہے یہ جگہ کون سی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں مجھے نہیں معلوم۔ اور مسلمانوں کی ایک تعداد کہتی ہے کہ ہمارے نبی کو تو سب معلوم۔ اب وہ یہ بول رہے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم کہ یہ جگہ کون سی۔ اب 2 صورتیں ہیں، اللہ ہم سب کی پورے عالم کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ 2 صورتیں، یا تو ہمارے نبی جھوٹے ہیں یا پھر وہ بولنے والا جھوٹا ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو جھوٹا بول نہیں سکتے، تو بولنے والے کو جھوٹا بولنا پڑے گا۔ تو جبریل علیہ السلام جب پوچھ رہے کہ یہ جگہ کون سی آپ کو معلوم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے مجھے نہیں معلوم کہ یہ جگہ کون سی۔ جبریل علیہ السلام کہنے لگے یہ یثرب ہے، یہ مدینہ منورہ ہے، یہ آپ کی ہجرت گاہ ہے، مکہ سے آپ کو یہیں پر آنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں مجھے نہیں معلوم۔ اور مسلمانوں کی ایک جماعت کیا کہتی ہے ہمارے نبی کو تو سب معلوم۔ سواری پر بیٹھے، پھر سفر شروع ہوا، آگے چلے ہیں تو جبریل علیہ السلام نے کہا رکو یہاں پر، اترے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر 2 رکعت نماز پڑھی۔ ہم تو یہ سمجھتے بس بیٹھے، جیسے کبھی کبھی بس یہاں سے جو کیک مارا بولے وہیں سے اترا، ایسا نہیں تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سواری سے اترے، 2 رکعت نماز پڑھی۔ جبریل علیہ السلام پوچھ رہے آپ کو معلوم ہے یہ جگہ کون سی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں مجھے نہیں معلوم۔ کہنے لگے یہ وادی سینا ہے، شجرہ موسیٰ، جہاں پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے بات چیت کی تھی۔ پھر سواری پر بیٹھے، پھر چلنا شروع کیا، پھر ایک جگہ آئی کا رکو۔ وہ تیسری جگہ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر نماز پڑھی۔ جبریل علیہ السلام پوچھ رہے آپ کو معلوم ہے جگہ کون سی ہے؟ کہنے لگے نہیں مجھے نہیں معلوم۔ ارے یہ مدین ہے، مدین
یہاں پر حضرت شعیب علیہ نبیین علیہ السلام رہا کرتے تھے، حضرت موسیٰ علیہ نبیین علیہ السلام یہیں پر بکریاں چرایا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں مجھے نہیں معلوم یہ جگہ کون سی ہے، اور ایک جماعت کیا کہتے ہیں ان کو تو سب معلوم ہے۔ بیٹھے سواری پر، پھر چلنا شروع کیا، پھر ایک جگہ پر پہنچے ہیں تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا ذرا ٹھہریے آپ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اترے، 2 رکعت نماز پڑھی۔ جبریل علیہ السلام پوچھ رہے اس جگہ کے بارے میں آپ کو معلوم ہے یہ جگہ کون سی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں مجھے نہیں معلوم۔ کہنے لگے یہ بیت اللحم ہے، یہی وہ جگہ ہے جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ 4 مقامات پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درمیانی سفر میں اتر کر نماز پڑھی ہے، 4 جگہ۔ پھر پہنچے آپ بیت المقدس۔ تو یہ جو بیت اللہ سے سفر شروع ہوا، حرم شریف سے سفر شروع ہوا، بیت المقدس پہنچے ملک شام، اس سفر کو سفر اسرا کہتے ہیں، اس سفر کو سفر اسرا کہتے ہیں۔ اور پھر بیت اللہ سے جو اب اگلا سفر شروع ہوگا اصل اس کو معراج کہتے ہیں۔ معراج بنا ہے عروج سے، عروج کے معنی ہے بلندی، بلندی تو بھی آگے، یہ تو ایسا ہی سفر تھا، یہ تو زمینی سفر ہے۔ عروج تو اب ہوگا کہ بیت المقدس پر ایک سواری آئی اور اس پر پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اوپر چڑھے۔ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد یہ سمجھتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم براق پر بیٹھے اور پورا سفر براق ہی سے طے ہو گیا، نہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ بیت المقدس کے پاس جیسے ہم لوگ جانوروں کو کھوٹے سے باندھتے ہیں، تو بیت المقدس کے پاس وہ کھوٹے بنے ہوئے تھے، یا بڑے بعض مرتبہ دیکھا ہوگا بڑے بڑے پتھر ہوتے ہیں، ہم ان سے جانوروں کو باندھ دیتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے براق کو وہاں پر رکھا، جبریل علیہ السلام نے اپنے انگلی سے ایک پتھر میں سوراخ کیا اور وہ براق کو باندھ دیا۔ پھر وہاں ایک دوسری سواری لائی گئی، دوسری سواری، یا تو آپ اس کو سیڑھی کہہ لو یا اس کا نام پھر ہے رف رف۔ وہاں ایک سیڑھی لائی گئی، اس سیڑھی پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے اور سیڑھی نے چلنا شروع کیا۔ نہیں تو ہم یہ سوچیں گے اب سیڑھی پر کتنا ٹائم لگا ہوا، کتنے تھکے ہوں گے، بیت المقدس سے سیڑھی، پہلا آسمان، دوسرا آسمان۔ آج کل آپ نے ایئرپورٹ پر، ریلوے اسٹیشن پر دیکھا ہوگا، اب تو سب آٹومیٹک سسٹم ہے، بس آپ پیر رکھیے ادھر بٹن دبا وہ سیڑھی چل رہی ہے، ہم لوگ کھڑے ہوئے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا ہی ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیڑھی پر کھڑے ہیں، بیٹھے ہیں اور وہ سیڑھی چل رہی ہے۔ اس سفر کو سفر معراج کہتے ہیں۔ تو براق کو تو بیت المقدس پر باندھ دیا گیا، وہاں پر ایک دوسری سواری لائی گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سواری پر سوار ہوئے۔ اب یہ دوسرا سفر شروع ہوا۔ خیر، ابھی جو سفر جاری تھا ہمارا بیت اللہ سے لے کر بیت المقدس، اس سفر کے بیچ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے عجائبات کو دیکھا، بہت سارے عجائبات کو دیکھا۔ ان میں سے ایک عجیب چیز یہ دیکھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مررت بقوم، میرا گزر ایک قوم کے پاس سے ہوا، ایک جماعت کے پاس سے ہوا، میرا گزر ایک قوم کے پاس سے، ایک جماعت کے پاس سے ہوا کہ ان کے جو ہونٹ تھے وہ اونٹوں کی طرح لمبے۔ اب اونٹ کی لمبائی کتنی؟ تو میرا گزر ایک قوم کی، ایک جماعت کے پاس سے ہوا، ان کے ہونٹ اونٹوں کی طرح لمبے تھے اور فرشتے جہنم کی آگ کی قینچیوں سے ان کے ہونٹوں کو کتر رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے جبریل امین سے پوچھا کہ جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبریل علیہ السلام نے مجھ سے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کی باتوں کو سن کر فتنہ پھیلایا کرتے تھے، یہ فتنہ پرداز لوگ تھے۔ بعض مرتبہ 2 آدمی بات کر رہے ہیں، اپنے کو ایسا لگے گا ادھر دیکھ رہا، کان ادھر چھوڑ دیا، یہ لوگ ہیں۔ یہ دوسروں کی باتوں کو سنتے تھے فتنہ پھیلانے کے لیے۔ سزا کیا ملی؟ سزا یہ ملی کہ ان کے ہونٹ
اونٹوں کی طرح لمبے لمبے ہو گئے اور جہنم کے آگ کی قینچیوں سے ان کے ہونٹ کترے جا رہے ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں پھر آگے کو گزرا تو میں نے دیکھا کہ بعض مرد ہیں کہ ان کی شرمگاہ اتنی لمبی ہے کہ وہ شرمگاہ کو سروں پر لیے ہوئے ہیں اور اس سے پیپ اور خون نکل رہا ہے، اور ایک بڑی تعداد اس پیپ اور خون کو پی رہی ہے۔ تو میں نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ آپ کی امت کے زانی لوگ ہیں، یہ وہ مرد ہیں جو زنا کیا کرتے تھے، یہ وہ عورتیں ہیں جو زنا کروایا کرتی تھی۔ اور پھر شرابی کا اور عجیب ایک روایت میں تو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بعض لوگ جن کا دھڑ انسانوں جیسا اور جن کا سر سوروں جیسا، دھڑ انسانوں جیسا اور سر سوروں جیسا، بہت دھیان سے سنیں آپ، برا لگے معاف کرنا، خصوصاً وہ لوگ جو ایک پیالی چائے پر بکتے ہیں، دیکھو ایک پیالی، کہ ان کے دھڑ تو انسانوں جیسے تھے اور ان کے سر سوروں جیسے، خنزیروں جیسے۔ جبریل علیہ السلام پوچھ رہے کون لوگ ہیں؟ جبریل علیہ السلام سے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ان لوگوں کی کارگزاری سناؤ، تو جبریل علیہ السلام نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو جھوٹی گواہی دیا کرتے تھے، ہاں میں ہاں ملایا کرتے تھے، کہ ان کے دھڑ انسانوں جیسے ہو گئے اور ان کے سر سوروں جیسے ہو گئے۔ فضائل صدقات میں ایک روایت یہ ہے کہ ایک نہر نکلی، نہر، اور زانی لوگ اور شرابی لوگ اس نہر کا پانی پیے گے۔ وہ نہر کہاں سے نکلی معلوم ہے آپ کو؟ فضائل صدقات میں یجری من مومسات الفروج، عورتوں کی شرمگاہوں سے ایک نہر نکلے گی اور زینا کرنے والے مرد اور زینا کرنے والی عورتیں اس کا پانی پیے گی۔ تو بھائیو بزرگوں دوستو، زینا ہے، شراب ہے، یہ عجیب عجیب گناہ ہیں۔ ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے مدمن الخمر، مدمن الخمر کعابد اللات والعزى، مدمن الخمر مات کعابد اللات والعزى، شراب کا عادی، شراب پینے والا اور بتوں کی پوجا کرنے والا دونوں برابر برابر ہیں۔ ایک آدمی اگر شراب کی حالت میں مرتا ہے تو وہ ایسا ہے جیسے بتوں کی پوجا کرتے ہوئے مرتا ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے کیا ہو گیا، مجھے کیا ہو گیا کہ میں شراب کو بت پرستی سے الگ کر دوں، جبکہ جو گناہ بت پرستی کا یعنی بتوں کی پوجا کا، وہی گناہ شراب پینے کا۔ بہت ساری خرابیاں ہیں۔ تو یہ معراج کا سفر ہے، کچھ چیزیں باقی ہیں، اس کو انشاءاللہ آئندہ ہفتے سنیں گے۔ ایک ضروری بات یہ ہے کہ مسلمانوں کے حالات پورے ہمارے سامنے ہیں، خصوصاً نوجوان بچوں کے، نوجوان بچیوں کے، بڑوں چھوٹوں کے، سب کے حالات ہمارے سامنے ہیں۔ یہ شراب ایک ایسی لت ہے کہ جب آدمی شراب پیتا ہے تو جواں ساتھ میں آتا ہے۔ جیسے ہم لوگ بھینس خریدتے دودھ کے لیے، گوبر ملتا ہی ملتا ہے، وہ ایسا نہیں ہے کہ بھینس صرف دودھ دیتی گوبر نہیں دیتی۔ تو جہاں شراب ہوگا وہاں جواں لازمی ہے، جہاں شراب ہوگا وہاں زینا ضروری ہے۔ اور آپ کو شاید یاد ہوگا ایک مرتبہ حدیث سنائی گئی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من شریب الخمر، من شریب الخمر وقع علی امہ وخالتہ وعمتہ، کہ جو آدمی شراب کا عادی بن جائے، جو آدمی شراب کا عادی بن جائے، پھر وہ اپنی ماں، اپنی خالہ اور اپنی پھوپھی کے ساتھ بھی زینا کرنے سے پرہیز نہیں کرے گا۔ آپ سوچ رہے ہیں ایسا تو کبھی سننے میں نہیں آتا، اب سنیے پھر
ایک علاقے کی کارگزاری یہ ہے کہ اگر وہاں شراب کی وجہ سے 100 زنا ہوتے ہیں، اگر شراب کی وجہ سے 100 زنا ہوتے ہیں تو 100 میں سے 12 اپنی ماں، خالہ اور پھوپھی کے ساتھ ہوتے ہیں، 100 میں سے 12۔ آپ جھوٹ بول سکتے، میں جھوٹ بول سکتا، جس کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات کو پیدا کیے ان کے بارے میں تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ وہ یہ کہہ رہے من شریب الخمر وقع علی امہ وخالتہ وعمتہ، کہ جو آدمی شراب کا عادی بن جائے، شراب کا عادی بن جائے تو وہ اپنی ماں، اپنی خالہ اور اپنی پھوپھی سے بھی زنا کرنے سے پرہیز نہیں کرے گا۔ وہ تمیز نہیں کر سکے گا میری بیوی ہے کہ میری بہن ہے، میری بیوی ہے کہ میری ماں ہے، میری بیوی ہے کہ میری ساس ہے۔ اس لیے بھائی بزرگ دوستو، اس نبوست سے خود بھی بچیں اور اپنے پورے معاشرے کو بچائیں۔ ان کو ایسا لگتا ہے کہ نہیں ہم لوگ بہت اچھے ہیں، بڑا دیندار علاقہ ہے، لیکن نہیں، ہمارے یہاں شراب کی مقدار بہت بڑھتی جا رہی ہے۔ پورے پنجگوسی کا اگر جائزہ لیں تو ہم سب جانتے ہیں، اور بعض لوگ وہ تو عجیب حال ہے ان کا، وہ تو پیسے صرف اس لیے دیتے کہ اس نے سدھرنا نہیں، یعنی پیسے دے کر شراب پلائی جاتی ہے صرف اپنے کاموں کو بنانے کے لیے۔ آپ اندازہ لگائیں کتنی خباثت ہوگی ان میں۔ جب شراب پینا اتنا بڑا گناہ ہے تو پلانا کتنا بڑا گناہ ہوگا، صرف اپنے کام نکلوانے کے لیے کسی کو شراب پلانا۔ بھائی بزرگ دوستو، دنیا تو کٹ جائے گی۔ چھوٹے چھوٹے بچے بڑوں کے ساتھ میں رہ کر شرابی بن گئے۔ شراب پینے کی کوئی عمر نہیں ہے۔ ہم ہی لوگ کہتے ہیں کہ تربوزہ جو ہے وہ خربوزے کو دیکھ کر بدلتا ہے۔ آدمی ماحول سے متاثر ہوتا ہے۔ ایک علاقے میں جماعت چلی، 44 مکانات مسلمانوں کے، 7 سال کے بچے شراب پی رہے ہیں۔ دیکھو 7 سال کے۔ تو ہم سب اس کی فکر کریں کہ ایک آدمی بیڑا اٹھائے اس سے کام نہیں چلے گا۔ ہمارا کوئی ساتھی ہے، ہمارا کوئی دوست ہے، سمجھائے اس کو۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سمجھاتے رہیے، آپ سمجھاتے رہیے، آپ کے بار بار سمجھانے سے ایمان والوں کو نفع ہوگا۔ ایک طرف سمجھانا ہو اور نفع نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کریں گے بھائی سب فکر، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔